میں سے ہیں ان کا اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے عمل نہیں تولے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کوئی بھی غلط روش اپنی زندگی میں انہوں نے اختیار نہیں کی، حتیٰ کہ جو غلط قسم کے جھاڑ پھونک ہوتے ہیں اور غلط قسم کے لوگوں کے پاس جا کے عملیات کراتے ہیں، اس سے بھی 100% بچنے والے، ان کا بھی اعمال نہیں تولے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں جن لوگوں کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا یہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر انہی بھاری والوں میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصحاب الیمین، جنتی ہیں، ایک ہے مقربین، اس کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے۔ یہ اور زیادہ چمک دمک والے ہیں، انبیاء اور شہداء اور بالکل اللہ کے قریب لوگ، ان کی چمک دمک الگ ہوگی۔ اس سے تھوڑا سا نیچے اصحاب الیمین ہوں گے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے، مقربین ہو گئے، اصحاب الیمین ہو گئے اور دوزخی ہو گئے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال کا پلہ برابر ہوگا، نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ تو یہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ یہ لوگ اسی بلند جگہ پہ ہوں گے، اور ان کا جو وہ ہوگا درجہ عام جنتیوں سے کم ہوگا۔ ان کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی جو عام جنتیوں کے چہرے پہ ہوگی۔ اچھا، وہ جو ایمان والے دوزخی ہیں، شفاعت کے ساتھ کچھ عرصہ گزار کر کے یہ بھی دوزخ سے نکلیں گے، لیکن ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ان کو نہر میں غسل دیں گے اور پھر ان کے چہرے چمکیں گے۔ اور یہ جو اصحاب الاعراف والے ہوں گے یہ بھی بیچارے پریشان ہوں گے کہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم۔ اور یہ سلام کہنا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مبارکبادی والا سلام ہوگا، کہ دیکھو تم جنت میں چلے گئے، تمہیں مبارک ہو۔ لیکن دل میں یہ خواہش ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر بھیج دے۔ اور پھر جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا معاملہ اس طرف نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں چونکہ ایک منفرد چیز کا ذکر ہے یعنی آراف کا، اس لیے اس کو سورہ آراف اس کا نام رکھا گیا۔ تو یہ آراف کی وضاحت تھی۔ یہ والی جو صورت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 5-6 رکوع میں ہمارے رب نے آخرت کو بیان کیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو بیان کیا ہے، جنتی لوگ دوزخیوں کا بیان ہے۔ دوزخیوں میں بھی جب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے تو جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی اور جن کو گمراہ کیا گیا تھا دونوں کی جب آپس میں ملاقاتیں ہوں گی تو یہ گالم گلوچ پہ اتر آئیں گے اور مار دھاڑ ہوگی اور عجیب منظر ہوگا، اور یعنی دنیا میں کتنے بڑے مرتبے والے ہوں گے، لیکن دوزخ میں جانے کے بعد ان کی سب حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جن کو گمراہ کیا گیا تھا یہ اللہ کو کہیں گے ہمارے رب یہ ہے وہ لوگ، ان کی وجہ سے ہم دوزخ آئے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کو دگنا عذاب دے دیں، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ ان کی منظر کشی کا بیان ہے۔ اسی طرح دوزخی جنتیوں کو آواز دیں گے، اس آواز کی کیا صورت ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ باقاعدہ دیکھیں گے اور آواز دیں گے، جب ان کے مزوں کو دیکھیں گے کہیں گے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، کچھ کھانے کو دے دو۔ تو جنتی جواب دیں گے اللہ نے یہ کھانا پینا جنت کا تم پر حرام کر دیا، اور کافروں پر تو یہ حرام ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کا تماشا بنایا تھا۔ یہ تماشا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ آج تھوڑی تفسیر دیکھی مغرب کے بعد تو اس میں لغون کا ترجمہ تماشے سے کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے مذہب کو تماشا بنایا ہوا تھا، کھیل بنایا ہوا تھا، مذاق اڑاتے تھے مذہب کا۔ لہٰذا جس طرح انہوں نے خدا کو بھلایا تھا آج ان کو بھی بھلایا جائے گا۔ یہ تو بات چیت ہوگی کس کی؟ دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے،
اور جنتی دوزخیوں کو بھی پکاریں گے، آواز ہوں گی، اس کی صورت کیا ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ونادا، یعنی یہ آوازوں کا دن ہے، جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے، جو ہمارے رب نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے مل گیا، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں بھی مل گیا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ خدا کی لعنت ہو کافروں پر، جو خود بھی دین پہ نہیں چلتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ اسی طرح مشرک کے بارے میں یہ طے شدہ قانون ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی 8ویں پارے میں ہمارے رب نے اس کو ایک نئے انداز سے بیان کیا۔ 6 پارے میں کہا کہ مشرکوں کے اوپر دوزخ جانا لازم ہے اور جنت میں جانا حرام ہے۔ یہاں کہا کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کب جائیں گے جنت میں؟ کہا تب جائیں گے جنت میں جب اونٹ اونٹ رہے اور سوئی کے سوراخ میں چلا جائے۔ تو جس طرح اونٹ اتنا بڑا، سوئی کا سوراخ اتنا چھوٹا، اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی کافر مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اس انداز سے ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس کو ہمارے رب نے اس 8ویں پارے میں بیان کیا۔ اسی طرح جنتیوں کے اوپر انعامات کے بیان میں ایک جملہ یہ بھی ہمارے رب نے فرمایا، نعمتوں میں ہوں گے، مزوں میں ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی فرمائی جو یہاں بھی ہے اور 14ویں پارے میں بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو انسانوں کے دلوں میں کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں پلتی ہیں، اللہ جل جلالہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے تو ان کے دل سے ہر طرح کا کینہ، حسد، بغض اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نکال دیں گے، اور یہ صاف دل کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ تو آپ کے فضل سے ہم مسلمان تھے، اگر آپ ہمیں مسلمان نہ بناتے تو ہم جنت میں بھی نہ آتے، نہ کلمہ پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، نہ جنت میں آتے۔ اور اللہ جل جلالہ جواب میں کہیں گے، آواز دیں گے کہ تم نے جو ایمان قبول کیا تھا، تم نے جو عمل کیا تھا، اسی کی برکت سے تم جنت میں اللہ نے تمہارا حصہ ڈالا۔ اسی طرح اس صورت میں ہمارے رب نے شیطان کا ہمارا دشمن ہونا واضح کیا ہے کہ شیطان وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا اور شیطان کو بھی کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو، لیکن فرشتوں نے کر لیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، اور پھر اللہ پاک نے اس کو ایک طاقت دی۔ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو، زندگی ملی اس کو۔ پھر اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ آدم اور اس کی اولاد کو میں دوزخی بنا کے چھوڑوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں گمراہ کروں گا اس کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اللہ نے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا، وسوسہ ڈالا، بیوی کے دل میں ڈالا، انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ جیسے ہی کھا لیا جنت کا لباس اتر گیا، پھر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو وہ دعا بھی جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ بھی اسی سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اس دعا کا بھی ہمارے رب نے ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے اس سورت کے تیسرے رکوع میں 4 دفعہ حضرت آدم کی اولاد کو پکارا ہے، امت محمدیہ کو، اے آدم کی اولاد۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے آدم کی اولاد، یہ جو تمہارا لباس ہے نا، یہ ہم نے آسمان سے مقرر کیا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا لباس نہیں ہے، بلکہ یہ جو یعنی خالص سطر ہے، ہمارے رب نے سب جانوروں کے، جیسے پرندے ہیں ان کے اوپر پر ڈال دیے، اور جانور ہیں ان کے اوپر دم ڈال دی، ان کے سطر کو چھپا دیا، بال ڈال دیے، سطر کو چھپا دیا، انسان کو لباس دیا ہے۔
اور لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محدثین کتاب اللباس ذکر کر کے بدن کے چھپانے کو باقاعدہ یعنی ہماری شریعت کا حصہ ہے. اور بدن میں سر بھی ہے، یعنی مرد کے لیے سر کا چھپانا اور بدن کا پورا ڈھانکنا باقاعدہ فرض سطر مرد کے لیے، جس کا کھولنا ہر حالت میں حرام ہے سوائے ضرورت کے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے. اور عورت کا سارا بدن سطر ہے، عورت کے بال بھی سطر ہیں سوائے چہرہ اور ہاتھ اور پیر کہ وہ نماز میں کھول سکتی ہے. باقی غیر محرم کے سامنے چہرہ، ہاتھ، پیر عورت نہیں کھول سکتی. یہ پورا لباس اللہ نے آسمان سے اتارا اور فرمایا یہ لباس ہم نے مقرر کیا ہے تمہارے پردے کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے. اور اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. دیکھو تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم حضرت حوا کا لباس جنت کا اس نے اتروایا. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ تم ننگے رہو اور تمہیں ننگا کر کے چھوڑے گا یہ. لہٰذا کوشش کرنا اپنے نبی کی ترتیب پر، صحابہ کی ترتیب پر اپنے لباس کا خیال رکھنا. پھر تیسری دفعہ یا بنی آدم کہا کہ دیکھو لباس میں اچھا لباس پہنو، خاص کر جب تم اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤ. یعنی جب تم نماز پڑھو تو اچھی طرح جیسے وضو کرتے ہو تو اگر غسل کا موقع ہے تو غسل کر لو. لباس چونکہ خدا کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو تو اچھا لباس پہنو اللہ کی ملاقات کی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کو سفید لباس اچھا لگتا ہے جس میں تم اپنے مردوں کو کفن دیتے ہو، چونکہ وہ بھی اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں موت کے بعد. اور تم جب اللہ کے پاس جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو سفید کپڑے پہنا کرو اور اچھا لباس پہنا کرو. جو لباس تم عام محفل میں لوگوں کے پاس جاتے ہو تو جب اللہ کے پاس آتے ہو تو خوبصورت لباس تمہارے ذمے ہے، پہنا کرو. اور کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، اچھا کھاؤ اچھا پیو لیکن بے جا خرچ مت کرو. اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. اور دیکھو یہ جو زینت کی چیزیں ہیں یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں خالص ایمان والے. دنیا میں کافر بھی شریک ہے، آخرت میں صرف ایمان والوں کو ملیں گی. یہ ہم نے تھوڑی حرام کی ہے، ہم نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے. ہر طرح کی بے حیائی اللہ کو بری لگتی ہے. اور اسی طرح ہم نے ظلم کو حرام کیا ہے، ہم نے شرک کو حرام کیا ہے، ہم نے ظاہری بے حیائی کو بھی حرام کیا ہے اور باطنی بے حیائی کو بھی. ظاہر میں بے حیا مت بنو اور اگر ظاہر میں بڑے حیادار بنتے ہو تو اندر کے بے حیا مت بنو کہ چپکے تو بے حیا ہو، لوگوں کے سامنے بڑے حیادار بنتے ہو. تو اس چیز کو ہم نے حرام کیا ہے. باقی کھانا پینا سواری یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اچھا لباس پہن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتے ہیں. بکھرے ہوئے بال اور گندے کپڑے، منہ گندا اور چہرہ گندا، بکھری ہوئی داڑھی یہ تھوڑی ہے. تو اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے. اور بس دو باتوں کا خیال رکھو، ما لم یکن سرف ولا مخیلۃ، اسراف مت کرو اور اپنے کو بڑا مت سمجھو. بس ان دو باتوں کا اگر خیال رکھو گے تو پھر کسی چیز کی بھی ممانعت نہیں ہے. دائرے میں رہتے ہوئے اچھا کھا پی سکتے ہو، یہ کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے ممانعت نہیں ہے. اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، دیکھو آسمانی شریعت تمہارے پاس آئے گی تو تمہیں جب کوئی بیان سنو تم تو یہ مت سمجھنا یہ زید عمر بکر کے لیے ہے بلکہ تمہارے لیے ہے. لہٰذا جب تمہیں آسمانی بات بتائی جائے تو تم آسمانی باتوں کو لیا کرو اور اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا. تو یہ وہ آخرت کا بیان، اللہ کے سامنے پیشی کا بیان، جنت دوزخ کا بیان، یہ چیدہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی. اس کے بعد آخر کے اندر
یعنی 8ویں پارے کے آخر میں 5-6 رکوع کے بعد ہمارے رب نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور نبیوں کے جو قصے ہیں یہ قانون ہے. نبیوں کے جو قصے ہیں یہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. کذالک نقص علیک من انباء الرسل، 12واں پارہ سورہ ہود کے آخری آیت. کذالک نقص علیک من انباء الرسل، ہم جو نبیوں کو قصے آپ کو سناتے ہیں نا، ما نثبت به فؤادک، ہم ان کے قصے سنا کر کے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. کیوں؟ قیامت تک یہ دین امانت ہے نبی کے پاس، نبی نے صحابہ کو دے دیا، صحابہ کے پاس امانت تھا، صحابہ نے ساری دنیا میں پھیل کر کے اس امانت کو پھیلایا ہے. آج یہ دین امت محمدیہ کے پاس امانت ہے. اس دین کو لینا، اس کے لیے وقت نکالنا اور اپنے آپ کو قربانی والا بنانا اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ امانت کی ادائیگی اس امت کے بڑوں کے ذمے، مالداروں کے ذمے، غریبوں کے ذمے، عورتوں کے ذمے، علماء کے ذمے، سب کے ذمے اس امانت کو پہنچا دینا ہے. تو یہ نبیوں کے جو قصے ہیں یہ قانون ہے کہ جو جو نبیوں کے ساتھ ہوا اس امت کے افراد کے ساتھ اور اس امت کے نبی کے ساتھ بھی وہ والی چیزیں ہوں گی. تو چیدہ چیدہ نبیوں کے، گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ 7ویں پارے میں ایک ہی جگہ 18 نبیوں کا نام ہے. یہاں ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نمبر 1، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام. یہ 5 نبیوں کے قصے سنا کر کے 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہمارے رب نے ایک عمومی مضمون بیان کیا. تیسرے رکوع سے لے کر کے تقریباً سورہ اعراف کے آخر تک ہمارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنایا. یہ 5 نبیوں کے قصے ہمارے رب نے سنائے ہمیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تبلیغی مدت 950 سال ہے. کہاں پر ہے یہ والی بات؟ کہاں ہے یہ والی بات؟ 20ویں پارے میں. اور انہوں نے دعوت دی، سامنے سے جواب ملا کہ آپ تو بڑے گمراہ آدمی ہیں، نعوذ باللہ. تو داعی جو ہوتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا، بلکہ اس کا جواب سلیقے سے دیتا ہے. ایک قوم تم نے مجھے گمراہ کہا، دیکھو میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. اور دیکھو تمہیں میں سے میں ایک آدمی ہوں، میرے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور نبوت مجھے ملی ہے، دیکھو میری بات مان لو. لیکن جو قوم کے بڑے سرداران تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو اللہ جل جلالہ نے آسمان سے بھی پانی بھیجا، زمین سے بھی پانی بھیجا. یہ پانی بھیجنے کا بیان کہاں ہے؟ یہ 12ویں پارے میں. وہاں اللہ نے چاہا جو جو باتیں یہاں کی ہیں ہم یہاں بیان کریں گے، جو وہاں آئیں گی وہاں بیان کریں گے. تو قوم تباہ ہو گئی. اور جو ماننے والے تھے، اور ہمارے رب 18ویں پارے میں اور 12ویں پارے میں فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی. دوسرے نبی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کو قوم نے بے وقوف کہا. تو انہیں غصے میں نہیں آئے، کہنے لگے میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو امانت دار ہوں. دیکھو قوم نوح برباد ہوئی، تم کیوں برباد ہونا چاہتے ہو؟ یہ کیا تھے؟ لمبے لمبے قد تھے ان کے اور بڑے مضبوط تھے. یہ والی باتیں دیگر پاروں میں ہیں، ان کی مضبوطی کا بیان یہاں نہیں ہے. یہاں تو دعوت دی، انہوں نے جواب دیا، آگے سے نبی نے خیر خواہی کی باتیں کی اور قوم کی ہلاکت ہوئی. ایمان والے بچ گئے اور بے ایمان لوگ وہ ہوا کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے. تیسرے نبی حضرت صالح علیہ السلام، قوم نے ان کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ پہاڑ ہے، یہ پھٹے، اس سے اونٹنی نکلے اور ہم دیکھیں اور اس کا دودھ ہم پیے. اچھا پھر تم بات مان لو گے؟ کہاں ہم مانیں گے.
تو حضرت نوح علیہ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی. جب دعا مانگی پہاڑ پھٹا, اس سے جانور نکلا, بچہ بھی دیا, اور اتنا دودھ وہ دیتی تھی کہ پورا قبیلہ پیتا تھا. لیکن جب وہ دودھ اتنا دیتی تھی تو پانی بھی اتنا ہی پیے گی. تو وہ پانی کی جب باری اس جانور کی مقرر ہوئی تو یہاں پانی ختم ہو گیا. تو ایک دن وہ جانور پانی پیتے, یعنی وہ اونٹنی پانی پیتی تھی, ادھر دوسرے ایک دن یہ لوگ پیتے تھے. جس دن اس کی باری ہوتی تھی تو یہاں پانی نہیں ہوتا تھا. خیر دشمن بن گئے اور اس اونٹنی کو اس کے پیر کاٹے, اس کو قتل کر دیا. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی کیا کیا, ان کو بھی تباہ کیا. چوتھے حضرت لوط علیہ السلام, ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. اور نبی نے کہا یہ حرکت جو تم کرتے ہو یہ تو پیچھے پوری تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی, اور تم یہ حرکت کرتے ہو. لیکن بات نہیں مانی, اور اللہ جل جلالہ نے کیا کیا, اللہ پاک نے ان کی بستیوں کو اوپر اٹھایا. یہ اوپر اٹھانے کا ذکر 12ویں پارے میں. اوپر گئے اور پھر زمین پہ مارا, اور جس جگہ پہ ان کی بستیاں تھی وہاں پر آج ایک مردار سمندر ہے جو کہ اردن کے علاقے میں ہے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام نبیوں کے خطیب کہلاتے ہیں, بہترین بیان کرتے تھے. اور ان کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی, اور جگہ جگہ چوکیاں لگا کر کے ناجائز ٹیکس وصول کرتی تھی. انہوں نے سمجھایا لیکن بات نہیں مانی. ہمیشہ کے لیے آپ نے سنا قال الملا, میم لام حمزہ, اس کا لفظی ترجمہ ہے بھرنا. مراد اس سے سردار. جیسے سردار کی وجہ سے محفل بھری بھری رہتی ہے, ہمیشہ کے لیے نبیوں کی مخالفت اس علاقے کے بڑوں نے کی, مالداروں نے کی, سرداروں نے کی, بڑے قسم کے پیسے والوں نے کی. اور یہ پیسے والے اور بڑے لوگ, انہوں نے ان کی وجہ سے بربادیاں ہوئی. اور بہت غریب قسم کے لوگ وہ نبیوں کی بات مانتے تھے, پیسے والے اور بڑے لوگ وہ نہیں مانتے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کا قصہ. پھر ہمارے رب نے بیچ میں ایک بات بیان فرمائی کہ دیکھو اگر بستیوں والے ایمان لے آئے, علماء لکھتے ہیں ایمان وجود میں آتا ہے دعوت دینے سے. جب آدمی دعوت دیتا ہے, لوگوں کے لیے, لوگوں کے پیچھے در در پھرتا ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو اللہ ایمان کو زندہ کرتے ہیں. اگر بستیوں والے ایمان لے آئے, ایمان آئے گا دعوت دینے سے. اگر بستیوں والے متقی بن جائے, تقوی آئے گا عمل سے. جب آدمی عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کا مزاج بنا دیں گے کہ گناہوں سے بھی اس کو بچائیں گے. تو جب ایمان اور تقوی آئے گا تو ہم آسمانی برکتیں بھی کھولیں گے اور زمینی برکتیں بھی کھولیں گے, اور ہم حالات کو ٹھیک کر دیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت میں عذاب آ سکتا ہے. یہ ایک رکوع میں یہ والی بات بیان کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. ان کی ابتدا, موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا یہ 20ویں پارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں تو ان کی دعوت کا بیان ہے. جب دعوت دی, فرعون نے کہا آپ تو جادوگر ہیں, معجزہ دکھائیں. ہاں جی معجزہ دیکھ لو. لاٹھی پھینکی, سانپ بن گیا, اور اپنا یہ والا ہاتھ بغل میں رکھا. جب ایسا کیا تو ہاتھ چمکنے لگا. اب چمک کیسے ختم ہو, تو دوبارہ ایسا رکھا تو چمک ختم ہو گئی. یہ 2 معجزات ملے. تو انہوں نے کہا آپ تو جادوگر ہیں, چلو ہم بھی جادوگروں کو جمع کرتے ہیں. جادوگر جمع ہوئے. ایک عید کا دن مقرر ہوا, میلے کا دن تھا, ان کا میلہ لگتا تھا. صبح کا وقت ہے اور جناب جادوگر آ گئے. انہوں نے کیا کیا, نظر بندی کر لی. چھوٹے چھوٹے ڈنڈے اور چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی, اور جو ہے نا وہ سب سانپ بن گئے. چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. پورے میدان میں ہزاروں سانپ چل رہے. اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, یہ 16واں پارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, یا اللہ اب کیا ہوگا.
تو ہم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، لا تخف انک انت الاعلی، بالکل مت ڈرنا، کامیابی تمہارے ہی ہے۔ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا بس اس کو پھینک دو، اور یہ ڈنڈا ہم سانپ بنائیں گے، یہ سارا ان کا جو ہے نا یہ کرتب وہ سب یہ سانپ نگل لے گا۔ تلقف ما انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ سب جادوگر کی ترتیب تدبیر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو جادو ہے، جادو سے کون ڈرتا ہے، ہم اس کو ابھی ختم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا، او سانپ بن گیا، سچا سانپ بن گیا، وہ تو نظر بندی تھی، یہ سچا سانپ بن گیا۔ ساری رسیاں جو سانپ بن گئی تھی سب کو ہڑپ کر لیا، اور سارے جادوگروں نے جب دیکھا کہ بھئی ہمارا تو جادو تھا، یہ تو سچ ہے، سب جادوگروں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، سب سجدے میں گر گئے۔ اس پر فرعون کو پھر بھی ہدایت نہیں ملی، اس نے کہا جادوگروں کو تمہارے ہاتھ پیر میں کاٹوں گا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جادوگروں نے کہا کچھ بھی کرنا ہے کر لو، اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال دیجئے، اور ہماری موت اگر آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ یہ زبردست ایمان افروز قصہ وہ اسی 9ویں پارے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی مشقتوں والی زندگی، بہت تنگ کیا۔ جیسے آج بھی یہودی کیا ہے، ان کو نبیوں کی بددعائیں لگی ہیں، چونکہ نبیوں کے قاتل بھی ہیں، یہ نبیوں کے قاتل بھی ہیں، نیک لوگوں کے بھی قاتل ہیں، علماء کے قاتل ہیں، بزرگان دین کے قاتل ہیں، بددعائیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ان کو جس آدمی کو بددعا لگ جائے تو جب تک اللہ پاک معاف نہ کرے اور لوگوں جس کی بددعا لگی ہے وہ معاف نہ کرے تو وہ کہاں تک سنبھل سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا۔ اب مثال کے طور پر تنگ کرنے کی ایک مثال سنیں، یہی 9ویں پارے میں جا رہے ہیں تو دیکھا ایک قوم کو دیکھا وہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ لوگ بت پرستی میں، آپ ایسا کریں ہمارے لیے بھی کوئی الگ سے وی آئی پی بت وہ کر لیں تاکہ ہم اس کو سجدہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بڑے پرلے درجے کے جاہل ہو، میں نبی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بت مقرر کر لو۔ اس قسم کا تنگ کرنا یہ ان کا مزاج تھا۔ یہ نبیوں کے ساتھ چلتے چلتے اسی 9ویں پارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 آیتوں میں خوبی کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے پیغمبر ہیں جو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے کا حکم دیتے ہیں، حرام اور خبیث چیزوں کو یعنی حرام کرتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور جو بوجھ پچھلی امتوں پہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے سارے بوجھ ہٹا دیے۔ مثلا بوجھ سے مراد کیا ہے، ہمارے پچھلے زمانے میں یہاں جیسے گندگی لگ گئی تو وہ کیا کرتے تھے، دھو نہیں سکتے تھے، یہ کاٹ لیتے تھے۔ اب دیکھیں نیا سوٹ پہنا اور گندگی لگ گئی تو ہم تو دھو کے 3 دفعہ نچوڑ لیا صاف ہو گیا، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، وہ نیا سوٹ تھا تو کاٹنا پڑتا تھا، پھر اس پہ پیمن لگاتے تھے، یہ بوجھ تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ نماز باہر نہیں پڑھ سکتے تھے، میں اور آپ اس سڑک پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چھت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سمندر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مسجد میں پڑھتے تھے۔ میں اور آپ پانی پر قدرت نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں، ان کے لیے پانی کا استعمال فرض تھا۔ اچھا انسان ہے، گناہ ہو گیا تو اس امت پر اللہ نے پردے ڈالے ہیں، ان کا بندہ کوئی گناہ کرتا نا، رات کو فرشتہ آتا گھر پہ لکھ لیتا اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، تو کتنی عجیب یعنی باتیں تھیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ سارے بوجھ اس امت سے ہٹا دیے۔ یہ والی بات بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح ہمارے رب نے 9ویں پارے کے آدھے پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے
आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सुनने की बात है, और उनकी पुश्त पे अल्लाह ने ऐसा हाथ मारा, उसकी क्या सूरत थी वो अल्लाह को मालूम है। तो क़यामत तक पैदा होने वाली सारी मखलूक निकल गए छोटी छोटी चींटियों की सूरत में, और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उस सारी मखलूक में अकल रखी, बेदारी रखी, दिल दिमाग रखा, और उनको कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो सारी मखलूक ने कहा क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। इसको कहते हैं आहदे अलस्त, यानी वो मौका जिस पे अल्लाह पाक ने इनको कहा था मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने कहा था कि आप हमारे रब हैं। इस बात को हदीसों में बहुत तफसील से बयान किया है, और इशारा कुरान पाक में 90 पारे में है। बाकी इक्का दुक्का आयतों में कुरान में इशारात हैं, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में 90 पारे में इस बात का बयान है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सारी इंसानियत जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला, और सबसे अल्लाह पाक ने क्या लिया, वादा लिया, और सबको अल्लाह ने बेदारी दी कि मैं तुम्हारा रब हूँ। फिर अपने अपने मौक़ों पर जिस जिस जमाने में जो जो आएगा उसके पास अल्लाह ने हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा, और नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई। बाद के लोगों को, हमारे आप को अल्लाह ने निगरान बनाया है कि और लोगों की हिदायत की फ़िक्र करना ये इस उम्मत के ज़िम्मे अल्लाह ने लिखे। यहाँ पर भी एक टुकड़े में इसकी तरफ इशारा है, क्या, वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़ व बिही यादिलून। उम्मत मोहम्मदिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमने पैदा किया है, ये एक ऐसी जमात है जिनको अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। और आखिरी उसमें सजदे से पहले हमारे रब ने ये वाली बात फरमाई कि देखो दुनिया में टेढ़े किस्म के लोग भी आएंगे, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक टेढ़ा किस्म का आदमी आया, तो बड़ी बदतमीजी के साथ उसने बात की। अतः जो लेके आए थे उनको पता नहीं था कि ये आदमी इतना बदतमीज है, हज़रत उमर के साथ बदतमीजी करेंगे। तो जो लेके आए थे उसने कहा अमीरुल मोमिनीन खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, आप माफ़ी को लाजिम पकड़ें और अच्छी बात का हुक्म करें, और ये तो एक अहमक सा आदमी है, इससे आप दरगुजर करें। तो हज़रत उमर ने जब ये आयत सुनी, ये यहीं पर है ये आयत सूरह आराफ के अंदर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कुछ नहीं कहा। और ये वाली बात भी यहाँ पर है कि शैतान का तो काम ही क्या है, वो वसवसे डालना, लिहाजा उसका इलाज क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसके साथ साथ हमारे रब ने कुरान पाक का पढ़ना जैसे इबादत, खड़े होके पढ़ने में एक हर्फ पे 100 आयतें सवाब मिले, 100 नेकियां मिलेंगी, बैठ के पढ़ने में 50 नेकियां मिलेंगी, और बावुजू पढ़ने में 25 नेकियां मिलेंगी, और बेवुजू पढ़ने में अल्लाह पाक 10 नेकियां देंगे, और सिर्फ कुरान के सुनने में अल्लाह एक हर्फ पे एक एक नेकी देंगे। इसलिए कुरान पाक जब पढ़ा जाए, इसका सुनना भी इबादत है, खामोश रहना भी इबादत है, ताकि अल्लाह पाक की तरफ से तुम पर रहम हो। इसी पर यह सूरत ख़त्म होती है। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जुम्मे की मुबारक रात है, या अल्लाह हमें हरामकारी से बचा, हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। ए अल्लाह जितनी ज़िंदगी आपने दी है, हमें मुसलमान और मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारने वाला बना, और जब हमारी मौत हो अल्लाह मुसलमानों के साथ हमें मौत अता फरमा, और नेक लोगों की जमात में हमें शामिल फरमा। तवफ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। ए अल्लाह हालत इस्लाम में मौत दे देना, और नेक लोगों के साथ हमें जोड़ देना, गैर खज़ाया वला नादिमीन। अल्लाह हमें आखिरत में बदनामी और रुसवाई से बचा लेना, और हमें नदामत से बचा लेना, पेशमानी से हमारी हिफाजत कर लेना। अल्लाह जैसे आपने आज हम पे पर्दा डाला है,
اے اللہ موت تک ہم پہ پردہ ڈالے رکھنا، قبر میں بھی ہم پہ پردہ ڈالنا، حشر کے میدان میں بھی ہم پہ پردہ ڈالنا۔ اے خوبصورت چادروں والے خدا، آپ نے خوبصورت چادروں سے ہمارے گناہوں اور برائیوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بدنامی اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دنیا کی کوئی چیز کام آئے گی، صرف سلیم دل جو ایمان اور یقین والا دل ہوگا وہی کام آئے گا۔ اے اللہ وہی سلیم دل آپ ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔